تو ہماری تاریخ تو یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان پہ اور حکومت پہ رہے، اور جہاں وہ اختیار استعمال کر سکتے تھے 58(2)B کے ذریعے انہوں نے کیا، ہر حکومت کو خوفزدہ رکھا کہ آج گئے یا کل گئے، 18 مہینے 20 مہینے میں حکومت چلی جاتی تھی۔ اس دوران بھی اگر آپ بے نظیر کی حکومت ہی دیکھیں جو 88 میں آئی، آپریشن مڈ نائٹ جیکال جو تھا، جو حمید گل صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے، جس کا مقصد یہ تھا نو کانفیڈنس موو ان کے خلاف لانا اور ان کی حکومت کو گرانا، وہ تو 6 مہینوں میں شروع ہو چکا تھا ان کے انتخاب کے بعد، کسی طرح وہ کامیاب نہیں ہوا، انہوں نے 58(2)B کے ذریعے ان کو فارغ کر دیا، اور اس کے بعد وہ معاملہ ہوا جو بالآخر اسد خان کیس کا حصہ بنا، پیسے لے کر IGI بنائی گئی، بینکوں سے پیسے لیے گئے، سیاستدانوں میں بانٹے گئے۔ آج جو ہو رہا ہے وہی کچھ ہم نے 90 میں بھی دیکھا، یہی کچھ ہم نے BD کے الیکشن جب ایوب خان نے کرائے سن 64 میں تب بھی ہم نے دیکھا، تو وہی کہانی ہے جمہوریت کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں سول ملٹری کی تو کہانی نہیں بدلی۔ 1949 میں ایک قانون آتا ہے پروڈا، پبلک ریپرزینٹیٹیوز ڈسپلن پتہ نہیں کیا آفینسز اینڈ ڈسپلن ایکٹ، 1949 میں آتا ہے۔ دسمبر 1949 میں اس وقت کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے 80-85% ممبران کے خلاف مقدمے قائم ہو چکے تھے کرپشن کے، اور وہ تاریخیں بھگت رہے تھے۔ 1949 سے یہ کہانی چل رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ نے ممبر کو، سیاستدان کو ہراساں کیا، خوفزدہ کیا، تابع کیا، اور بالآخر اس کو اپنا ایک طرح سے اپنی پارٹی کا اپنے حصہ بنا دیا۔ سو کنگز پارٹی کا وجود جو ہے وہ ہمیشہ سے ہماری حقیقت ہے، تو اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے کبھی مارشل لاء کا سہارا لیا، کبھی آپ نے 58(2)B کے تحت اسمبلی تحلیل کی۔